سے بھی عقیدت واسطے میرے رب نے دل میں بڑی گنجائش رکھی ہے میرے اور چونکہ میں جگت پیر کا نام لینے لگا ہوں سیدنا آقانا و مولانا شیخ احمد سرحندی مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فاروقی آپ کیونکہ شریعت کے معاملات میں بہت سختی فرمایا کرتے تھے بہت شدت فرمایا کرتے تھے جب احباب یہ گزارش کرتے سن تھوڑی بہت رعایت فرمایا کرو اتنی سختی نہ کیا کرو تو مجدد بات فرمایا کرتے میری مجبوری ہے اس لیے کہ میرے رگوں میں فاروقی خون دوڑ رہا ہے اور جب آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے اور احباب نے جب آپ کو نماز آپ کو غسل دینا چاہا تو سب سے خوبصورت طریقہ پاکیزہ طریقہ جو کل انبیاء کی تقریباً سنت ہے لیٹنے کا سونے کے لیے وہ یہ ہے کہ چہرہ آسمان کی طرف ہو سبحان اللہ چہرہ آسمان کی طرف ہو پشت پوری جو ہے وہ زمین پہ جمی ہو چہرہ آسمان کی طرف ہو یہ سب سے خوبصورت طریقہ ہے اس کے بعد پھر دائیں طرف لیٹو سبحان اللہ اور سب سے زیادہ شدہ طریقہ ہے سینے کے بل لیٹنا اس طرح ابلیس لیٹتا ہے بندے نہیں لیٹتے اور بہت سارے میں کوئی حل مان والا تو پٹھا لیٹیا کدے نہیں تکیا کہا کپڑا والا ہاں پڑھے لکھے کہیں پٹھے لیٹے اور یہ رونا میں ہمیشہ رونا رہنا بھائی تو پڑھے لکھے کی کیا ہو گیا ہے حل مان والا میں کو بڑھا بابا ہاں کنڈے جرنڈ کپ کے دکانہ تے اٹھنا تے بیچنے والا بابا تو میں پٹھا لیٹیا کدے نہیں تکیا تو سید عالم علیہ السلام کے غلاموں میرے پاک نبی کا یہ دیوانہ جب اس دنیا سے گیا نا حضور کی شریعت کا یہ مجاہد یہ غازی میں نے اب بات کو جلدی کلوز بھی کرنا ہے تو جب احباب نے دیکھا نا تو ان کے ہاتھ مبارک یوں ناف پہ یوں بندے جس طرح مرد قیام کی حالت میں نہیں باندھتے کھپا تلے دے سجا ہوتے سبحان اللہ بندہ ٹوٹ گیا ہے فوت ہو گیا ہے سبحان اللہ ہاں جی ہاتھ دست مبارک حضرت مجدد پاک رحمت اللہ تعالیٰ کے یوں بندے اے ہاتھ چکیا سائیاں نے تو احباب نے غسل کران ویلے ادھر رکھیا اے ہاتھ چکیا ادھر رکھیا غسل کر کے فارغ ہوئے اے ہاتھ آیا ایتھے اے ہاتھ آیا سبحان اللہ پھر اسی حال میں آپ کو دفن کیا گیا یہ فاروقی خون کی تاثیر ہے اگر 12ویں صدی میں آ کر تو خود فاروق کی کیا بات ہو سبحان اللہ جس کے بارے میں میرے پاک نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان الشیطان یفر من ظل عمر شیطان فرار ہو جاتا ہے مجرم کے چہرے سے فرار ہو گیا مجرم حوالات سے فرار ہو گیا فرار ہونے والا بھاگتا نہیں بلکہ سرپٹ بھاگتا ہے اور جب اپنی مقصودہ جنانے والا سپیڈ میں بھاگنے کے لیے اس کی جوتی یا بدن کا کوئی کپڑا آنے آتا ہے اسے بھی اتار کے سپیڈ مارتا ہے میرے سکے نبی فرماتے ہیں میرے عمر کے سائے سے ابلیس فرار پاتا ہے تے جی چھاں کو اللہ سے خود کو دے تو ابلیس کتنا ٹکرانا ہوئے گا میں چلا کے گولا دے دو شہید سے بنا گا دو ہی دو شہیدوں کو پیش کر رہے ہیں کیا خوبصورت بات کی تھی یہ شاہ نصیر الدین نے کہ اسلام کی شوکت سقف دین کا گوہر ہے شاہکار رسالت سے کہیے وہ عمر ہے اور کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی کیوں خطاب کے بیٹے کی آمد کا اثر ہے شاہکار رسالت سے کہیے وہ عمر ہے آگے ابھی یہ آیت چل رہی ہے اور احکم الحاکمین جل جلالہ فرماتا ہے رحماء بینہم کافروں پہ بڑے سخت ہیں آپس میں بڑے نرم دل ہیں آپس میں بڑے نرم دل ہیں آپس میں بڑے نرم دل ہیں اور اے شرابی بیٹے کو باپ گھر سے نکال کے غصے کی وجہ سے اور باپ ہونے کے ناطے ساری رات تڑپتا رہے ماما ذرا تڑفنی نہ رولا پا کے تے پیو تڑفنا چپ پیتا رہ گئے اس واسطے اس نہ تڑفن ظاہر نہیں
ورنہ تڑفنا پیو بھی بڑا ہے ماما ذرا نہ رولا شولا پائی رکھنیاں سر شیر بن کے نیا تے دس پینیاں جی چلو تڑفنی نہ گئیاں تے ابا ہوری چپ کر کے تڑفنا اس واسطے انہوں نے چپ کسے کی محسوس نہیں ہوئی جبکہ اس چپ کی بڑی قیمت ہے جی اور اس کا دل چاہ رہا ہو کہ کب آئے کب آئے کب آئے کب آئے خونی رشتہ ہے کیا مطلب دیڑے ایک کونی نے سلامت کہنے لگا ابا ہوری ادھر نسنے ہو سن پتر جی ادھر نسنے ہو سن جو پیو پتر ہم نے سامنے آگئے تھے ایک دوسرے کی تک نس پیسن تو یہ باوری کوئی نیکی نہ مانگ کے نہیں پیو سمجھ سی پتر کوئی نیکی نہ مانگ کے نہیں لیکن اے جڑا ایمان نہ رشتہ ہے نا سبحان اللہ اے بڑا کاڑا رشتہ ہی تے ایمان نہ رشتہ ہوئے تے جنا ہوئے صحابی تے پھر ایمان نے اس درجے تے فائد ہوئے کہ امت نہ اتفاق متفقہ عقیدہ ہوئے کہ خدا نے اس ترتیب پر انبیاء و مرسلین علیہ السلام کو بعد جڑی سب کو درجے اعلیٰ تے اونچی تے بہترین تے افضل تے ستھری جماعت ہے وہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب پاک ہیں سبحان اللہ اللہ فرماتا ہے روحاما و بینہم یہ آپس میں بڑے دوسرے کے لیے ہمدرد ہیں رہتے ہیں لیکن میرے حضور نے فرمایا اہل ایمان کی مالی جانی خدمت کے لیے جتنا مال میرے عثمان کا لگا خوش ہو کے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ میں اہل بیت اطہار رضوان اللہ اجمعین کی بارگاہ میں بھی حاضری لگانا چاہ رہا ہوں کیونکہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کوئی بھی یہ نہیں سمجھے گا کہ شاید وقت کم تھا لیکن ضرور سمجھیں گے جی اہل بیت نے گل نہیں کی وچوں مولوی کچھ ہو رہے ایک تو تساں نیت پر انج حملہ کرنے ہو جس نہ تازہ چھلی اوپر بندر نہیں پینا ان نیتوں پر حملے نہ کیا کرو خدا نہ واسطہ نے اللہ نے عدالت پر اعتماد رکھو اس تو پہلے عدالت نہ لاؤ ایک کم بد اللہ نے عدالت پر اعتماد رکھو اس تو پہلے عدالت نہ لاؤ ایک کم بند کرو اس واسطے کہ تم بھی چنگی طرح سیاحنا تو میں بھی چنگی طرح سیاحنا لیکن اگر میں عدالت نہ لا رہا تو تم عدالت نہ لا تو میں اہل بیت پاک میں بارگاہ میں سلام لازمی کر کے جانا ہے کسی چھوٹے دماغ نے بندے کی پریشانی تو بچانا واسطے باقی اہل بیت مکس اپنے کھاتے چ رکھنے پہ انہوں نے لنگر مکی نصیب ہے تو میں تو پرسوں ایک جلسے چنگا پڑا جناب اس مولوی میں کٹ لا دیتی شاہ جی اس میرے نانا لکھیا سفیر اہل بیت میں کہو میں تو درس نظامی ادھ کوتی بھی نہ پڑھیا جانے نہ پترا تو پورا دور حدیث کی تھی تو پھر حافظ بھی ہیں تو قاری بھی ہیں تینوں وجہ تک سفیر نہ مانا نہیں پتا چلے بھائی سفیر کس کی آپ نے سفیر اہل بیت وکیل اہل بیت وکیل صحابہ او بھائی جان سفیر نہ کہ کا ہونا اے پاکستان تے ناروے دو ملک نے نا تے دو ملکاں نے درمیان اگر کوئی تھوڑا بہت رولا گولا ہوئے نا تے ادھر نہ سفیر ادھر کم ٹھیک کرنے کی کوشش کر سی ادھر نہ سفیر ادھر کم ٹھیک کرنے کی کوشش کر سی اے سفیر اتھے اپنے ملک میں معاملات کی سدھیاں رکھ سی او سفیر کچھ اپنے معاملات کی سدھیاں رکھ سی سفیران نے سفیران نال تعلق ہو سن تے مملکتیں جڑیاں تھوڑیاں بہت دوریاں پیدیاں ہونیاں انہاں کی دور کرنا سفیر نہ کام ہے میں رب نہ بندہ تے کملی والے نہ غلام تے جے میرا رب میرے کو رس جائے تے میرے نبی نہ دل میری وجہ تو دکھ جائے تے پھر درمیان ایک سفیر کون بن سی ملا کو کب خود سفیر پڑھ سی یا کملی والے نہ کرانا سفیر پڑھ سی جی تساں کی 9 سال پڑھ کے ایڈا بھی شعور نہیں آیا تو پھر گھر کا کپڑے روانا پیو دعاں دا دعاواں تے میں سبحان اللہ بہت میں چنگا کوئی نہ لیکن ایڈا ماڑا بھی نہ لکھی اپنی اوقات میں پتہ ہے اوور مول صاحب آ جانا جی معذرت جی چونکہ لکھیا ہونا تھا میں کہا جنہاں لکھیا ہونا تے خوش ہونے انہاں کی پتہ نہیں بے وقوفاں کی وہ پائی جان اللہ رس جائے تو اتھے سفیر میں بڑھتا اپنا سفیر تے میرے وستیاں ہیں جے سرکار نہ دل دکھ جائے میرے کسی عمر کو حضور کی طبیعت یہ ہو جائے تو اتھے سفارت میری کون کر سی اتھے سفارت کون کر سی میں ساری آنا میں چھوڑ پیش کرنا چاہنا شاہ سیدھے ہیں شیر آؤ درے سہارا پر
ایک دوسرے نہ بڑا پیار کرنا رحم دل نے، لیکن صرف فرماتے ہیں میرے ان غلاموں کے لیے مالی جانی طور پر جتنی قربانی میرے عثمان نے دی، جتنا دولت عثمان غنی نے اسلام کو تقویت پہنچائی، یہ حصہ کسی اور کا نہیں، پھر بھی نصیب دوش ہے۔ ہمارے سنا خان دوستوں کو اکثر یہ گلا ہوتا ہے جی سانو کوئی لبے ہی نہیں، کسی منقبت لکھی ہوتی تو سامنے پڑھ لگیا لکھی ہے سنگیا گل طلب نہیں ہونی۔ میں اکثر آگنا ہونا بھائی 1980 میں نوائے وقت پڑھنا شروع کیتا سی، کل نہ گھر پہ آؤ سی، آج نہ بھی دو میں جا کے پڑھ سا، تو جس لئے میں نوائے وقت پڑھنا شروع کیتا اس لئے میں طالب علم سا، تو آج میں دادا جی ہیں، تو نانا جی بھی ہمیں لگا الحمدللہ، تو میں آج تک اس میں ضرورت رشتہ نہ اشتہار نہیں تکیا، حالانکہ ہونا ہے۔ اس اخبار ہے ضرورت رشتہ نہ اشتہار ہونا ہے، پر میں نہیں تکیا کیونکہ میری توجہ نہیں، آپ کی طلب آپ کو کہیں لے کے جاتی ہے، آپ کی توجہ کہیں لے کے جاتی ہے، کوئی تعلق کو تو لے کے جاتا ہے۔ جس بندے موبائل کی استعمال کرنا تے وہ بیلنس پاسی نہ، جس خالی ٹھوٹ آئی بنانی اس شو دے کے بیلنس پانا۔ پھر سن جناب عثمان پاک نے دو شعر شاہ نصیر کو رن کی، اللہ اللہ یہ تھی سیرت عثمان غنی، دین پر وقف ہوئی دولت عثمان غنی، ایک ذرا بیعت رضوان کی بھی تفسیر پڑھو، قرآن تو جب بھی ان کو دیکھے گا یہ تجھے سجدہ کرتے، قیام کرتے، قعود کرتے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کو ڈھونڈتے نظر آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ ہر میرے حضور کا صحابی کمال کا عبادت گزار ہے، کمال کا رب کی رضا کو ڈھونڈنے والا ہے، کمال کا رب کا دیوانہ اور عاشق ہے، لیکن سجدوں سے، قیاموں سے، رکوعوں سے، زاریوں سے، ترنوں سے، منت سے، سماجت سے، شب بیداریوں سے، دن کے جہاد سے، دن کے روزے سے، رات کے قیام سے، جس طرح میرے پاک علی نے رب کو منایا یہ نبی کے ساری جماعت میں کسی اور کا حصہ نہ۔ سبحان اللہ، وہ شوق بول سبحان اللہ۔ سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میرے پاک علی شیر خدا علی، صاحب مقام حضرت علی، اسد اللہ علی، امام المشارق والمغارب علی، اہل ایمان کے مولا مشکل کشائے علی، زندگی کیسے گزری، ہر دن روزہ، ہر رات قیام، ہر روز جہاد، جہاد لڑنے کے لیے بارڈر پہ زیادہ ضروری نہیں، جہاں کوئی کمین ہے وہیں رک جا جہاد ہے، جہاں کوئی ذلیل ہے وہیں رک جا جہاد ہے، جہاں کوئی ظالم ہے وہیں رک جا جہاد ہے، جہاں کوئی جھوٹا ہے وہیں رک جا جہاد ہے، جہاں کوئی مظلوم ہو رہا ہے اس کی قادسی کا جہاد ہے، جہاں کوئی بے خبر کھڑا ہے اسے علم کی خبر پہنچا یہ جہاد ہے، جہاں کوئی نبی پاک کی شریعت کا گستاخ ہے اس کے خلاف کٹ کا یہ جہاد ہے، جہاں کوئی حضور ختم نبوت کا چور بن گئے اس کے سامنے کھڑا ہو جائے یہ جہاد ہے۔ اور میرے پاک نبی کے پاک علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تین پسندیدہ چیزیں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، آقا جی مجھے تین چیزوں سے بڑا پیار ہے، اتنا خدمت و ضعیف، سبحان اللہ، والجہاد فی السیف، والصوم فی السیف، سبحان اللہ۔ مہمان میرا ہو میں خود اس کی خدمت کروں۔ ایک بہت بڑا نام میں لے رہا ہوں اپنی تاریخ کا، جسے شاہ احمد نورانی صدیقی کہتے ہیں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ میں انہاں خوش نصیب لوگاں چونہا جنہاں 6 سال بلا ناگا میں حضرت نورانی رحمت اللہ تعالیٰ نے پیچھے ترابی پڑھی ہے۔
سبحان اللہ ماشاءاللہ آپ اپنے مسجد میں حجرے میں جدوں 11ویں شریف نہ لنگر پکانے ہونے سے نہ ہر مہینے تے جناب خود ڈونگے پیش کرنے، خود روٹیاں رکھنیاں اور خود پوچھنا ہے کہ آپ نے کھانا تناور فرما لیا، آپ کو کوئی اور چیز چاہیے؟ یہ ہوتی ہے بڑوں کی بڑائی۔ میرے مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں مجھے اس بات سے بڑی رغبت اور محبت ہے کہ مہمان میرا اور میں اس کی خدمت کروں، پھر جہاد کروں تلوار کے ساتھ، اور پھر عرب کی شدید گرمیوں اس میں روزہ رکھوں۔ مجھے بھی ماشاءاللہ تراڑ کھالتے پلندری تے پو مانا روزہ بھی کوئی روزہ ہے، دوسرا واسطے تے جون جولائی نہ روزہ بھی کوئی روزہ نہیں، روزہ تے چاس دینا ہی اس ویلے جس لئے 17 گھنٹے پورے ہون سبحان اللہ ماشاءاللہ تے بندے نہیں ناسامی سکیاں ہون تے پھر لسائے میں فرحتان اند الافطار پھر کدرے پانیاں نہیں کوٹ اندر جائے تے چاس بھی آنی ہے ماشاءاللہ۔ فرمائے شدید گرمیاں ہو اس میں روزہ رکھوں، اور میرے پاک علی شیر خدا نے ساری حیات طیبہ یوں ہی گزاری، پورا دن جہاد، پورا دن روزہ، ساری رات قیام۔ یہ اعزاز جو میرے پاک علی کو ملا یہ اس جماعت میں کسی اور کے حصے میں نہ آیا۔ دو شعر سن لو پیر نصیر کے حضور مولا علی کی بارگاہ میں۔ کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی، جس کے ہیں مولا محمد اس کے ہیں مولا علی، جن کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے نصیب، وہ حدیث مصطفیٰ کی روح سے مولا علی۔ اگلی آیت جو میں نے پڑھی تھی میرا مالک فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جتنے اب تک خاموش بیٹھے ہو ایک مرتبہ ذرا خوش ہو کے کہو سبحان اللہ، سلامت رہیں آپ۔ سبحان اللہ اہل البیت بڑے گھر والے، سبحان اللہ میں نے اس گھر کو بڑا کیوں کہا ہے اس لیے کہ البیت اس میں معرفہ کی شکل میں ہے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے لے کر آج تک کے ذمہ دار باشعور مومن کا جو عقیدہ ہے کہ سرکار کی اہل بیت میں کون کون ہستیاں شامل ہیں۔ اب یہ سورہ احزاب کا 7واں رکوع ہے جس کی آخری آیت تطہیر ہے، اس کا آخری حصہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ 7ویں رکوع کی ابتدا ہوتی ہے یا ایھا النبی کل ازواجک، بیویوں سے کہیے اپنی بیویوں سے ازواج سے۔ پھر ایک آیت کے بعد یا دو آیتوں کے بعد پھر خطاب ہوتا ہے یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں۔ پھر ایک یا دو آیتوں کے بعد پھر خطاب ہوتا ہے یا نساء النبی، جس کا اختتام ہوتا ہے یطہرکم تطہیرا پر۔ اب جب میں نے گفتگو شروع کی میں نے کہا حضرات علماء اہل سنت تو سمجھ مراد ہوئے ہو؟ نہیں۔ جب میں نے کہا اگر موجود ہیں تو عزت سادات کرام تو جڑا سید نہیں ہو مراد ایسی نہیں۔ جب میں نے کہا بزرگ ہو جڑا جوان ہے مراد ایسی، جب میں نے کہا میرے نوجوان بچوں تو جوان بھی آ گئے نا، تو پھر جب 3 مرتبہ پروردگار ایک رکوع میں فرما رہا ہے کل ازواجک، اپنی بیویوں سے فرمائیے یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں، پھر فرما رہا ہے یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں، تو 3 باری نہیں ایک باری آکھا علماء اہل سنت تو مراد علماء ہی ہونا، پھر اب 3 باری آکھے کہ کملی علی دی بیویاں مراد نہیں ہونے۔ حضور کی تمام ازواج مطہرات، میں صرف لطیفے کے طور پہ یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں، میں ان کے اسماء گرامی بھی آپ کی خدمت میں پوری ترتیب کے ساتھ لینا چاہ رہا ہوں، لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دیتا۔ حضرت بھی تشریف لے آئے، مجمع بھی بن گیا ہے اور لنگر بھی تیار ہو چکا ہے۔ تو ادھر چھکنی ہوگا تو شریعت کہنی پہلے روٹی کھا پھر نماز پڑھ، کیونکہ اے نہیں بتا لیجیے پھنسے آ رہے میں کہ سبحانک اللہم و بحمدک۔ میں تو لنگر کو نہیں کھانا کیونکہ میں تو جاگ کے رجیاں، میں تو ان گڈی توڑنی۔
میں لنگر نہیں کھانا، میں صبح جا ناشتہ کیتا ہے باغ سیدہ نے کر سید ظفر شاہ بخاری